رہے ہیں، جو آنے والے وقتوں میں بھی آئیں گے، ہم سب کے سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں یہاں. اچھا، اور یہ مقصد اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس مقصد کو سارے کے سارے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں تک بھیجی. اللہ کے جو سب سے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے یہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس مقصد کو میرے بندوں تک پہنچاؤ. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بیت الخلا جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلتے تھے تو لوگ پڑ جاتے تھے پیچھے. حضرت میں مال لایا ہوں، خریدیں گے؟ ہاں ہاں بتاؤ بھائی تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو. اچھا جی میں اتنے، اچھا ابھی لے لینا، زور کی نماز کے بعد پیسہ لینا، تم بھی تم بھی تم بھی تم بھی. سب بیت الخلا کے نہیں نکلے. بیت الخلا سے واپس آئے، حاجت پوری کر کے واپس آ گئے، لوگ چمڑ گئے. حضرت یہ مال چاہتے ہیں ہم، ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے. کتنے کا؟ اتنے کا. لاؤ اپنے پیسے لاؤ، تم بھی یہ پیسے لاؤ، تم بھی لاؤ، تم بھی لاؤ، تم بھی لاؤ، تم بھی لاؤ. پیسے لیے، جن کے پیسے تھے ان کو واپس کیے، کہا مال جا کے ادھر سے اٹھا لو، مال پڑا ہوا ہے گودام کے اندر. گئے، جا کے مال اٹھایا، لے کے چلے گئے. اس طرح اللہ ان کے کام بناتے تھے. ہاں جب اللہ سے ڈرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے. میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں یہاں بارشیں ہوئی، جو اللہ کے جتنے دوست تھے کسی کی فصل خراب نہیں ہوئی، سارے نافرمانوں کی فصل تباہ و برباد ہو گئی. ہاں نفع نقصان یہ زمین کیا کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر چارپائی لگا کے بیٹھ جاؤ، یہ میری زمین ہے، یہ زمین کیا کر سکتی ہے؟ اس کو زمین کو کھودو، نہ اس کے اندر پھل ہے، نہ کپاس ہے، نہ اس کے اندر گنا ہے، نہ کچھ، مٹی مٹی ہے. یہ زمین تم کو مجھ کو فائدہ پہنچانے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے. ہاں؟ مسلمان کو ہی جب یہ سبق نہیں پتا تو ہم غیروں تک اس بات کو کیسے لے کے جائیں؟ ہاں میرے پیارو، اور یہ کس بنیاد پہ ہے؟ غلط یقین کی بنیاد پر. غلط یقین کی بنیاد پر ساری زندگی اللہ کے غیر سے ہونا سنا تو بعد میں زبان سے بھی اللہ کے غیر کا ہی بول نکلتا ہے. ایک میرا دوست تھا، ایک دن میں اس کے گھر گیا، اس کے دفتر گیا، سخت گرمی تھی. تو ہم نے کہا یار، اس نے پوچھا چائے پیو گے یا کچھ اور پیو گے، گرم کچھ ٹھنڈا پیو گے؟ ہم نے کہا جی ٹھنڈا پلاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایسے گھنٹی بجائی، کوئی آیا بھی نہیں. تھوڑی دیر کے اندر اس کا ملازم ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں لے آیا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کو ہم نے بوتلیں پینی ہے؟ تو اس نے تو بولا بھی کچھ نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ تو اندر تو کوئی آیا بھی نہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ بوتلیں چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا وہ میری گھنٹی پہچانتا ہے، وہ میری گھنٹی پہچانتا ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ ملازم جس کو نہ اس نے پیدا کیا، نہ وہ یہ اس کا رب ہے، مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ دیتا ہے، یہ گھنٹی کو پہچانتا ہے. میرا رب روزانہ مجھے ہزاروں لاکھوں نشانیاں دکھاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اس کے باوجود میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اور وہ مجھے پھر بھی کھلاتا ہے، پھر بھی پلاتا ہے. یہ آنکھ جو ہے اس کی نافرمانی میں استعمال ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتی. یہ کان اس کی نافرمانی سنتے ہیں، ضائع نہیں ہوتے. یہ زبان، ہر وہ بول اس زبان سے نکلتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے. یہ زبان لوگوں کے دل پھاڑ دیتی ہے، لیکن اس نے کبھی اس زبان کو کاٹا نہیں. ان ہاتھوں سے میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، اس نے یہ ہاتھ کبھی چھینے نہیں. اس دماغ سے میں ہر وہ گناہ سوچتا ہوں، لیکن اس نے مجھے پاگل اب تک نہیں کیا. یہ سارا نظام چل رہا ہے. تو کتنا کریم ہوگا وہ رب جس سے اس وقت ہم دور ہوئے ہوئے ہیں. ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں میرے پیاروں، ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں. دل سے اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، لیکن دل اس کی ذات کا تاثر نہیں رکھتا، اپنے اندر اثر نہیں ہے. ہاں ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے کہ وہ کتنا کریم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا، اے اللہ میں تیرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھ سے محبت کر. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جا کے میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو، تم میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے. جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو لا کے مجھ سے جوڑو، تم میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا ظلم کرتا تھا لوگوں پر.
بستی والے اس سے تنگ آ گئے، اس کو اٹھا کر انہوں نے بستی سے باہر پھینک دیا، جنگل میں پھینک دیا کہیں، اور تھا بھی بڑا مغرور، تکبر کرنے والا تھا۔ خیر جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کے اس کو کوئی بیماری لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اب اس سے اٹھا بھی نہ جائے، کچھ دن کے بعد، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اب مرنے والا ہوں، میری موت قریب ہے۔ تو اس نے اللہ سے ایک دعا کی، اس نے کہا اے اللہ، اگر مجھ کو سزا دے کر تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے تو تو مجھ کو ضرور سزا دے، اور اگر مجھ کو معاف کر کے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھ میں کس حالت میں پڑا ہوں، میں نے یہ سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے۔ یہ جملے اس کے منہ سے نکلے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی، جنگل میں جاؤ، وہاں میرا ایک ولی پڑا ہے، جتنے شہر کے لوگ ہیں ان سے کہو کہ جا کے اس کی نماز، جو اپنی مغفرت چاہتا ہے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ سب کے سب لوگ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی آدمی تھا، یہ تو وہی آدمی ہے جس کو ہم نے نکال کے باہر پھینکا تھا، یہ آدمی۔ تو نبی نے کہا یا اللہ، یہ تو ظالم، اس کو تو ہم نے باہر نکال کے پھینکا تھا، یہ کیسے آپ نے اس؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ دیکھو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں، تم نے تو اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا، لیکن یہ بھی بڑا کم ظرف نکلا، اس نے مرتے وقت صرف اپنی مغفرت مانگی۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر اس وقت یہ ساری کی ساری انسانیت کی مغفرت مانگتا ہم سب کو معاف کر دیتے۔ ہاں اللہ ایسے ہیں، ہاں جن سے ہم کٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، جو نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے، ہونا پھر بھی وہی ہے۔ ہاں تو میرے دوستو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاں اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ۔ ہم مجبور ہیں، ہمارا تو اپنا جسم اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کون ہم میں سے بیمار ہونا چاہتا ہے؟ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ جب وقت آئے گا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، لے جائے گا اپنے ساتھ، اس وقت کوئی نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہم میں ایسے ہیں، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے، کھال کی زبان بولتی ہے، میں سوچتا ہوں اتنی سی زبان بولتی ہے، اتنی بڑی بھینس کی زبان کیوں نہیں بولتی؟ کیوں زبان نہیں بولتی؟ اس میں چھپا ہوا اللہ کا امر بولتا ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ کی کیا طاقت ہے؟ اس میں اللہ کا چھپا ہوا امر دکھاتا ہے۔ میرے دوستو جب بینائی کا تعلق آنکھ سے نہیں، بولنے کا تعلق زبان سے نہیں، سوچنے کا تعلق دماغ سے نہیں، سننے کا تعلق کان سے نہیں، تو غلے کا تعلق زمین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غلے کا تعلق زمین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سیم ہو جائے اب بیٹھے رہو سارا دن، سارا دن ساری رات، مہینوں بیٹھے رہو، تباہ ہو گئی زمین۔ ہاں انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ ہاں تین دیواریں لگائیں اور دکان بنا لی، پتھر کی 3 دیواریں، یہ مجھ کو رزق دے رہی ہیں۔ پتھر کی 3 دیواریں بھی رزق دے سکتی ہیں۔ اس میں جو چاول پڑا ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس میں جو آٹا پڑا ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس میں جو مسالے پڑے ہیں کہاں سے آئے؟ اس میں جو مرچ پڑی ہے وہ کدھر سے آئی؟ ہاں میرے دوستو نہیں۔ اسی لیے میرے پیارو اللہ کے حکم، اللہ کو سب سے زیادہ پیاری چیز اپنا حکم ہے۔ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے۔ ہاں اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے والے بن جاؤ، اللہ اس ساری کی ساری کائنات کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا۔ ساری کی ساری کائنات تمہارے قدموں میں جھکے گی۔ ہاں صحابہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوا رہے ہیں کہ بھئی اب تو فتوحات بڑھ گئی ہیں، اب تو فتوحات بڑھ گئی ہیں، اب آپ اپنا لباس بدل لیں۔ تو حضرت عائشہ کو اور حضرت حفصہ کو بھیجا، ایک بیٹی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، ان دو کو بھیجا، جاؤ ان سے کہو اب تو لباس بدل لیں، پیوند لگے لباس میں گھومتے ہیں۔ ہاں تو غصے میں کھڑے ہو گئے، یہ بتاؤ یہ تمہیں بات کس نے کہی؟ اگر مجھے تم بتا دو تو میں مار مار کے ان کی شکلیں بگاڑ دوں۔ اور یہ بات کس نے کہی تھی؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے جلیل القدر صحابہ۔ ہاں ان سے کہو تھوڑا لباس، اپنی جان پر اتنا ظلم تو نہ کریں۔ پھر پوچھا حفصہ تیرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ کہنے لگی امیر المومنین ایک دن جو کی روٹی کو تیل کی تلچھٹ سے لگا لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، خود بھی مزے سے کھلایا، گھر والوں کو بھی مزے سے کھلایا، اس سے بہتر کھانا میرے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا، اور رونا شروع کر دیا۔ اچھا بتاؤ تمہارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا بچھونا کیا تھا؟ کہا ایک کپڑا تھا، اس کو دورہ کر کے بچھا دیتی تھی، اس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ ایک دن اس کو چورا کر دیا، سوئے تو صبح فجر کے وقت فرمانے لگے اے حفصہ تو نے آج اس کپڑے کے ساتھ کیا کیا؟ کہا جی کچھ بھی نہیں، دورہ تھا اس کو چورا کر دیا۔ کہا نہیں اس کو دورہ کر دے، مجھے صبح اٹھنے میں بڑی تکلیف ہوئی۔ تو فرمانے لگے کہ میرے دو دوست تھے، میرے دو ساتھی تھے، ایک راستے پر چلا اور منزل کو پہنچ گیا، دوسرا بھی اسی راستے پر چلا اور منزل کو پہنچ گیا۔ اگر میں اس راستے پر نہ چلا تو اپنے ساتھیوں سے نہ مل سکوں گا، مجھے بھی اسی راستے پر چلنا ہے۔ زندگی اتنی زاہدانہ کہ دیکھنے والا کہے کہ اس کے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہاں اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن اللہ سے تعلق ایسا میرے دوستو، اللہ سے تعلق ایسا کہ جمعے کے دن کھڑے ہوئے نماز پڑھا، خطبہ فرما رہے، اور خطبہ فرماتے فرماتے ایک دم زبان سے فرمایا الساریۃ جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، الساریۃ جبل۔ صحابہ بیچ میں خطبہ سن رہے کہ یہ حضرت ساریہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو مسلمانوں کے سپاہ سالار ہیں، دشمنوں سے لڑنے گئے ہیں، یہاں ساریہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ بعد میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہم دشمن کے ساتھ لشکر نبرد آزما تھے، میں نے پوری کی پوری فوج پہاڑ کے پیچھے چھپا دی، اور اتنی میں مجھے امیر المومنین کی آواز آئی الساریۃ جبل۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا وہاں پر دشمن کے آدمی چھپے ہوئے تھے، تو میں نے فوراً فوج کو اپنی وہاں سے ہٹایا۔ بیٹھے ہوئے مدینے میں، آواز آ رہی ہے ایران میں۔ جب اللہ سے دوستی ہوگی میرے دوستو، جب اللہ کے آگے سر جھکے گا، اللہ ساری کائنات کو آپ کے آگے جھکا دے گا۔ آپ کو ہم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، یہاں پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے میرے دوستو۔ یہ کائنات ہے ہی اللہ کے دوستوں کی، یہاں پر مزے صرف اللہ کے دوست کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں، اور اللہ نے اپنی دوستی کا معیار صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ایک شعر میں شروع دن سے پڑھتا آ رہا ہوں، ادھر آپ لوگوں کی برکت سے وہ شعر مجھے اب ہر جگہ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ میں شعر پڑھتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہاں اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب یہ سنو، شیطان کہتا ہے تو مسلمان تو ہے لیکن تیری برادری کا بھی تو تجھ پر حق ہے، تو مسلمان تو ہے لیکن یہ جو تیری زبان بولنے والے ہیں ان کا بھی تو تجھ پر حق ہے، تو مسلمان تو ہے لیکن تو گمن بھی تو ہے، تو ارائی بھی تو ہے، ہاں تو چانڈیوں بھی تو ہے، تو تونیوں بھی تو ہے، تو مسلمان تو ہے، یہ چکر چلاتا ہے تمہارے میرے ساتھ۔ ہاں میں بھی آپ کو کہوں
کہ سندھی بھی کوئی زبان ہے، ایک فضول گھٹیا زبان. کھپرو بھی کوئی شہر ہے، بیکار فضول شہر، کبھی نہیں آؤں گا آج کے بعد ادھر. یہ بات آپ کو کتنی بری لگے گی؟ ہاں لگے گی نا بری. ہمارے شہر کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے شہر کو، ہماری زبان کو برا کہہ رہا ہے. اس لیے برا لگے گا کیونکہ سندھی زبان کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، کھپرو شہر کو آپ اپنا سمجھتے ہیں. تو یہ بتاؤ یہ دین کس کا ہے؟ یہ دین کس کا ہے؟ جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو غصہ کیوں نہیں آتا؟ جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے تو سسکی کیوں نہیں نکلتی؟ یہ دین کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کس کے ہیں؟ ارے بھائی کس کے ہیں؟ ہمارے نہیں، میرے. ہمارے تو پھر اس کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے میں تو سب آ جائیں گے. پھر کوئی بات نہیں، میرے سروج نہیں لگے. یہ تو جی میں نہیں جا رہا، جی میں اپنا گھر کا بیٹا بھیج رہا ہوں. کیوں تو نے نہیں جانا قبر میں؟ یا گھر کے بیٹے نہیں جانا ہے قبر میں؟ میں جی گھر کا ایک آدمی بھیج رہا ہوں. نہیں میرے دوست، یہ دین میرا ہے، میرا. دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ ہو نہیں سکتا. یہ جملہ انہوں نے کیوں بولا؟ 6 دکانیں بکی ان کی. کتنی جی؟ 6 دکانیں بک گئیں. میں بھی دکان رکھتا ہوں. میری دکان کے اندر جب ٹیوب لائٹ پھٹتی ہے تو میں نے لڑکے کو کہا ہے مجھے فون کرنا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. اور جب اللہ کے دین میں کمی آتی ہے تو گاڑی میں بیٹھ کر، ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کے میں ادھر آ جاتا ہوں، ادھر آ کر بات کرتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، اور چلا جاتا ہوں. تم مجھ کو خود بتاؤ، کیا اس طرح صرف یہ زندگی گزارنے سے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کے حکم آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. نبی کے طریقے زندہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس کے لیے تو کھیپروں کے ایسے نوجوان چاہیے جو اس بات کا عزم کریں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس شہر میں زندہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے. اس کے لیے تو ایسے نوجوان چاہیے. ہاں میرے دوستوں، پوری دنیا میں ایسے 12,000 مسلمان مل گئے. اللہ اس دنیا سے اسلام کا تنزل ختم کر دیں گے، اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. اب خود دیکھ لو، اب خود دیکھ لو کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو کرنے کو تیار نہیں ہوں. ایک صحابی تھے حضرت سعد، دیکھنے میں قبول صورت تھے، دیکھنے میں قبول صورت تھے. حضرت سعد قبول صورت تھے، قبول صورت. کوئی ان کو اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا سعد تو نکاح کیوں نہیں کر لیتا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون لڑکی دے گا؟ تھے بھی غریب، مجھے کون لڑکی دے گا؟ کہا کیوں نہیں دے گا؟ تم ایسے کرو فلاں کے گھر جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے اپنی لڑکی نکاح میں دو. کیا کہنے اس وقت کے لوگوں کے. ہاں جی آسان بات نہیں ہے. جس زمانے میں میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی اس زمانے میں میری اپنی بیٹی نہیں تھی. یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات، میں نے 10 سال پہلے یہ بات سنی تھی. اللہ نے اسی دور میں بیٹی دے دی. اب میری اپنی بیٹی 10 سال کی ہے. اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھنا ذرا اور اس واقعے کو سنو ذرا. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ، اس کی بیٹی ہے، اس کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دو. تو وہ صحابی چلے گئے، نہ پیر میں ڈالنے کی جوتی، قبول صورت. جب وہاں پہنچے ان صاحب کے گھر پر کھٹکھٹایا، جیسے سوچو ہمارے گھر آ کر کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس سے میرا نکاح پڑھوا دیں. تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے باپ کو جھٹکا لگا کہ یہ میری بیٹی کے لیے کون آیا ہے، جسم پہ کپڑے نہیں، نہ معاشرے میں کوئی مقام ہے، نہ کچھ. تو کاچا ہم ذرا سوچ کے بتاتے ہیں. کوئی مشورہ تو کروں بیوی سے، گھر والی سے تو مشورہ کروں. تو بیٹی نے سن لی بات، اس نے اندر سے آواز دی ابا جان آپ نے پوری بات شاید غور سے نہیں سنی.
آپ نے پوری بات غالباً غور سے نہیں سنی. اس نے یہ کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اب مشورے کی گنجائش نہیں ہے. میں اس نوجوان سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں. وہ جی نکاح پڑھا دیا گیا، ان کا باپ نے نکاح پڑھا دیا. لیکن ہاں جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پاس تو لڑکی کو دینے کو بھی کچھ نہیں ہے. تو ایک صحابی نے کچھ تھوڑا سا مال بھی دے دیا. اب نکاح ہو گیا، اب گھر سے باہر نکلے بیوی کے لیے ساز و سامان لینے کے لیے کہ بیوی کو کچھ تحفے میں دوں. خوشی خوشی وہاں پر اعلان ہو رہا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، جنگ پہ نکلنے کا اعلان ہو رہا تھا. ہاں جی، غالباً حنین کی جنگ تھی یا احد کی جنگ تھی، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی یوں روایت بھی نہیں ملتی کون سی جنگ تھی. تو اعلان ہو رہا کہ کون اللہ کے راستے میں نکلے گا، اس طرح. تو وہی پیسہ جس سے بیوی کے لیے سامان خریدنا تھا، اسی پیسے سے تلوار اور گھوڑا خرید لیا اور زرہ خرید لی. تلوار اور زرہ خرید لی، گھوڑا نہیں، تلوار اور زرہ خرید لی. اور خاموشی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے. اور کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، سعد تجھ کو تو نکاح کے لیے نہیں بھیجا تھا. کہا یا رسول اللہ میرا نکاح تو ہو گیا، لیکن کیا کروں کہ اعلان ہوا کہ اللہ کے راستے میں کون نکلے گا. تو مجھے حیا آئی اپنے اللہ سے کہ اس وقت باقی مسلمان تو جائیں اللہ کے راستے میں اور میں گھر اپنی بیوی کے پہلو میں جا کے بیٹھوں. میں نے یہ سامان خرید لیا. اور میرے دوستوں، اللہ کی شان، حضرت سعد اسی مارکے میں شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. جب صحابہ ان کے پاس پہنچے ان کو غسل دینے کے لیے تو دیکھا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ نے اپنی نظریں جھکائیں، پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا اور مسکرائے. تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے عجیب معاملہ کیا، پہلے آپ نے نظریں جھکا لیں پھر آپ مسکرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی 2 حوریں سعد تک پہنچنے کے لیے سبقت کر رہی ہیں. وہ سعد کی بیویاں تھیں، اس لیے میں نے نظر جھکا لی اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور جاؤ جا کے سعد کے گھر والوں کو کہہ دو کہ اللہ نے سعد کو اس سے بہتر نعم البدل عطا کر دیا. یہ اب ہم کیسے کریں؟ ابھی اعلان ہوگا، بتاؤ میرے دوستو کون کون اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلنے کو تیار ہے، 40 دن کے لیے نکلنے کو تیار ہے، 4 مہینے کے لیے نکلنے کو تیار ہے. تو مشکل سے 5 سے 6 لوگ کھڑے ہوں گے. آپ بتاؤ ایسا کرنے سے کیسے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں؟ بدل سکتی ہیں؟ نہیں بدل سکتی. اتنے دور ہیں ہم اس وقت، اتنے دور ہیں.